اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو گویا حلال کھانا اور شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ ہم کریں دنیا کی ضروریات پوری اور اللہ اس کو ہمارے حق میں اجر لکھ دے، ثواب لکھ دے. اس سے بہتر چیز کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی ہے تم پر تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، ڈیڈ اینیملز نہیں، خون سے، بلڈ اور سور کے گوشت سے، پورک سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ سب رزق پیدا اللہ نے کیا ہے. اگر صدقہ خیرات کرنا تو صرف اللہ کے نام کا، کسی بت کے نام کی نظر نہ ہو، کسی انسان کے نام کی نظر نہ ہو، کسی قبر پر قربانی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کا نام. اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا تو چاہے وہ چیز سامنے دیکھنے میں بذاتی ہی حلال ہے، پاک ہے، صاف ہے، لیکن چونکہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا تو وہ چیز بھی اسی طرح حرام ہو گئی جس طرح مردار اور خون حرام ہو گیا. ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی تھوڑا بہت کھا لینا اور دل میں اس چیز کی خواہش نہ ہونا کہ او اچھا موقع مل گیا، اب تو کہیں پانی نہیں اور مرنے لگے، چلو اس بہانے شراب تو چکھیں. یعنی شوق نہ ہو اس کے کھانے کا. اور پھر یہ ہے کہ صرف جان بچانے کے لیے ایک لقمہ یا ایک گھونٹ ہی لیا جائے، اس سے پیٹ نہ بھرنا شروع کر دے انسان. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ایسے لوگوں کو وہ معاف کر دے گا جو مجبوری میں تھوڑا سا حرام چکھ لیں جان بچانے کے لیے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. اہل کتاب کے علماء لوگوں کے سامنے خود ساختہ دین پیش کرتے اور ان کو دین کے نام پر ایسی ایسی باتیں بتاتے کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور لوگ بھی چونکہ بلائنڈلی ان کو فالو کرتے تھے لہذا وہ انہی کے طریقوں پہ چلنے لگتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ایسے علماء کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی دنیا کی خاطر، اپنے فائدوں کی خاطر حق کو چھپا دیتے ہیں، حق بات نہیں بتاتے تاکہ ان کے مفادات پر ضرب نہ پڑے، اور اس کے وجہ سے لوگوں کو ان کے من پسند مسئلے بتا کر ان سے نذرانے وصول کرتے ہیں، تو یہ سب نذرانے پیٹ میں آگ کی طرح ہیں. قیامت کے دن یہ آگ بن کے اٹھیں گے. قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دینی، ریلیجس، بظاہر پائس، متقی، پرہیزگار علماء سے سخت ناراض ہے جو لوگوں کو مس لیڈ کریں، جو دنیا کی خاطر دین کو ڈسٹارٹ کریں. نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، وہاں ان کو سزا دے کر پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، یعنی کسی خاص سمت کو ہی فالو کرنا نیکی نہیں. نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. ایک طرف ایمان کی بات ہے، دوسری طرف اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. ایمان کے فوراً بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ مال خرچ کرنے کا اور ضرورت مند لوگوں تک اس کو پہنچانے کا. اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یعنی نماز کا ذکر یہاں بھی بعد میں ہے
اس کا یہ مطلب نہیں نماز پڑھے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنی جگہ، لیکن بندوں کی ضروریات کو یہاں مقدم رکھا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اس سے وفا کریں، وعدے پورے کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہاں بھی تقوی کی بات ہے. تو متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر یہ ساری صفات ہوتی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، کہ جس میں ایمان کی بات بھی ہے، مال خرچ کرنے کی، نماز اور زکوٰۃ کی، وعدہ پورا کرنے کی، مشکلات میں صبر کرنے کی، اور خصوصاً جنگ کے موقع پر. یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں. دراصل اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. اب اسلامی قوانین کی کچھ باتیں یہاں پر ہوں گی. آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی جس نے قتل کیا قاتل وہی مقتول کے بدلے میں مارا جائے گا. غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، یعنی آپس میں نیگوشیشن کر کے معافی تلافی کی جا سکتی ہے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، یعنی قانون تو وہ ہے لیکن ایکسپشنل صورت بھی بتا دی گئی. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اب تقوی والوں کی ایک اور صفت بیان کی گئی، یعنی تقوی کسی مسجد میں بیٹھ جانے کا نام نہیں، تقوی کسی خاص لباس کے پہن لینے کا نام نہیں، تقوی کسی مخصوص غذا کے کھانے کا نام نہیں، تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان بولے نہ، ہنسے نہ، کسی سے میل جول نہ کرے کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے، تو ہر چیز سے پرہیز کیے ہوئے. حلال چیزوں کا استعمال کرنا تقوی ہے، اور اللہ کے احکامات کی تابعداری تقوی ہے. مال ہے، اور مال کمائے گا تو ہوگا نا، مال ہے تو پھر اس کی وصیت کرنا اور اس کو حقداروں تک پہنچانا، یہ بھی تقوی کا کام ہے. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے لا علمی یا جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی اگر کسی کو کوئی وصیت دے رہا ہے لکھ کر یا لکھوا رہا ہے اس سے، اور لکھنے والا یہ دیکھے کہ یہ درست بات نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے تبدیل کروائے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی صرف تمہیں پہ یہ مشقت نہیں ڈالی جا رہی بلکہ یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر جو انسان کو گناہوں سے روک دے، گناہوں سے بچنا جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچنے میں مدد دے. تقوی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کانشیسلی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اکیلے میں بھی، سب کے سامنے بھی. وہ ایک شعوری زندگی گزارتا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے لا علمی اور غیر یقینی کی زندگی نہیں بسر کرتا. وہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اور رمضان کے روزے انسان کے اندر تقوی لاتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے. اور کس کے حکم سے بھوکا پیاسا رہتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. تو ہر وقت اللہ کی یاد آتی رہتی ہے. کہیں چھپ کے بھی انسان اپنا روزہ نہیں توڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس کو اپنا یہ ثواب اللہ سے لینا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، کیونکہ بندے نے میری وجہ سے یہ کھانا پینا چھوڑا. تو یہ بات صرف روزے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. مومن کی تو ساری زندگی روزہ ہے.
اور افطار تو کل ہوگی. ساری زندگی روزہ ہے. یہ روزہ ہر معاملے میں ہے کہ جہاں جس کے ساتھ بھی معاملہ کرے خدا خوفی کے ساتھ کریں. جن جن گناہوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں. اور اس خاص مہینے میں تو ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو تو حرام بھی چھوڑ سکتے ہو, گناہ بھی چھوڑ سکتے ہو. اس میں دراصل انسان کو ایک ٹیسٹ میں ڈال کر اس کو پروف دیا جاتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ, انکریج کیا جاتا ہے اور اس کو شاباش دی جاتی ہے اور پھر اینڈ میں ریوارڈ دیا جاتا ہے. عام طور پر اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم میں سے کوئی ہے جو کھانا چھوڑ دے ایک دن, صرف 12 گھنٹے پانی بھی نہ پیے, کر ہی نہیں سکتے جتنا مرضی کوئی ریوارڈ دے. کوئی شرط بھی لگا لیتا ہوں تھوڑی دیر میں ہم گھبرا دیں گے, ایسے کھیل ہم نہیں کھیل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کھانا چھوڑنا اور جنسی خواہشات کی تکمیل سے باز آنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن جب انسان اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا چاہے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے. صرف ایک ہی موٹیویشنل فیکٹر اور ایک ہی پاورفل میسج ہے, وہ اللہ ہی کا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے. دنیا کی کسی اور مذہب, ملت, کسی اور طریقے پر کوئی ایسا قانون نہیں کہ جو انسانوں سے اتنی پابندی کرا سکے. آپ دیکھیے کہ ٹریفک کا قانون امپلیمنٹ کرانے کے لیے کتنے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں. آپ جا کر دیکھیں اسٹیٹسٹکس کہ ایک گورنمنٹ سیکیورٹی پر اور ٹریفک پولیس پر کتنا کچھ خرچ کرتی ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگ سیدھے رستے پر رہیں, لوگ کچھ مسچیف نہ کریں, کسی کو ہٹ نہ کرے, کوئی ان کو نہ کرے. کتنے انتظامات ہیں اس کے, کیسے کیسے قانون بنائے گئے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے, بس صرف اللہ سے ڈرو, سیدھے رستے پہ چلتے جاؤ, کچھ ادھر ادھر کھانا پینا نہیں, دیکھنا بھی نہیں. اور سب کرتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے, سب میریکل. اس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے اندر کا پوٹینشیل کتنا ہے, تم کتنا میکسیمم سٹریچ کر سکتے ہو. اور پھر گرمیوں میں روزے اور پھر سردیوں میں روزے, ہر ایک کی اپنی 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 خصوصیت. آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے اندر ذہن میں بھی خزانے رکھے, ہمارے جسم میں بھی بڑی طاقت رکھی. ہمارے اندر بہت کچھ ہے لیکن ہم ایکسپلور نہیں کرتے, مر جاتے اور دماغ کا ایک حصہ بھی استعمال نہیں کرتے. تو روزے رکھوا کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری لمٹس بتاتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ, گو اینڈ ڈو اٹ. اور جب ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی, یس آئی کین ڈو. اور پھر اس تجربے سے گزر کر آپ ہر مشکل اسائنمنٹ کو, ہر مشکل کام کو آپ کیا کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ. آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں. ہمارے اندر اس سے کہیں زیادہ کیپیسٹی جتنا آپ سب اس وقت کام کر رہے ہیں. ہماری نیند بھی کم ہوتی ہے اور ہم پھر بھی سروائیو کرتے ہیں رمضان میں اور خوش رہتے ہیں. ہم کھاتے بھی کم ہیں تب بھی جی رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کوئی مرا نہیں روزہ رکھ کے, کہ کہیں کسی نے کہا ہو کہ روزہ رکھ کے مر گیا اور یہ تراویح پڑھ کے مر گیا. لیکن عام دنوں میں ہماری نماز کیا ہوتی ہے, جلدی جلدی ختم کر لیتے ہیں. تو یہ ایک پورا ٹریننگ پیریڈ ہے جو اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں کا پتہ چلے جس کے بارے میں تم خود بھی بے خبر ہو. لعلکم تتقون, اور یہی تقوی ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں, دل کھل جائے. تقوی یہی تو ہے تاکہ اسے نظر آنے لگے کہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بہتر کیا کیا کام کر سکتا ہے. ایام معدودات, فکر نہیں کرو, چند دن ہیں, نمبرڈ ڈیز ہیں. فمن کان منکم مریضا, پھر بھی اللہ رحیم ہے, اچھا جو بیمار ہے, او علی سفر, یا سفر پر ہے, فعدۃ من ایام اخر, دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو. لیکن سال میں 29 یا 30 دن یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیہ, جو طاقت نہیں رکھتے بس وہ فدیہ دے دیں, جیسے بوڑھے یا ایسے لوگ بیمار جن کی بیماری کبھی ٹھیک نہ ہو. اور کتنا ہے فدیہ؟ طعام مسکین, مسکین کا کھانا. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے, یعنی ایک کھانا نہیں زیادہ دے دے, زیادہ مسکینوں کو کھلا دے, فہو خیر لہ, تو اسی کے حق میں بہتر ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو قانون بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے, اتنا تو کرنا ہے, لیکن زیادہ بھی کرو. زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہے, جتنا زیادہ کرو. اس لیے جب اللہ کا کوئی حکم مانا تھا تو بہت ناپ تول کے نہ کیا کرے. ہر کوئی پوچھ رہا تھا کتنے ڈالر فدیہ ہے, کیا دینا ہوگا, اب اس سال بڑھ تو نہیں گیا, ایک کھانا دینا ہے کہ 2 دینے, اتنے سوال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کرنا نہیں چاہتے, کیوں مشکل لگتا ہے. لیکن ہم نہیں سوچتے کہ آج کھلائیں گے تو کل خود کھلائے جائیں گے. جنت کے کھانے ایسے تھوڑی مل جائیں گے جب تک کسی اور کو نہیں یہاں کھلائیں گے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. بیمار بھی ہو, سفر پہ بھی ہو, اور اگر سمجھتے ہو کہ رکھ ہی نہیں سکتے پھر بھی رکھ کے تو دیکھو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہم پہلے سے کہہ دیتے نا میں بیمار ہوں, ڈاکٹر کا پتہ کرتے ہیں, کوئی کہہ دے کہ بس تم تو روزے نہ ہی رکھو تمہارے حق میں اچھا ہے.
اچھا میں پریگننٹ ہوں، رکھوں کہ نہ رکھوں، اچھا میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، رکھوں کہ نہ رکھوں. بھائی رکھ کے دیکھو، رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، اور اگر مرنے لگو تو کھول لو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہی زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. لہذا رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ. اور حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن رمضان میں سمجھ آتا ہے اور جس طرح دل پہ اثر کرتا ہے وہ عام دنوں میں ویسا ہوتا ہی نہیں. کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت. کیسے جائے گی ان تک؟ سب مل کے پہنچائیں گے تو جائے گی نا. وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن نشانیاں ہدایت اور فرقان کی، یعنی جو حق و باطل، صحیح اور غلط کا فرق کر دینے والی چیز ہے. قرآن ہی کو فرقان بتایا گیا ہے کہ جس کی تعلیمات بالکل واضح ہیں اور جو اچھے برے کا فرق کھول کے بتا دیتی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. بس کیا کرو؟ گنتی پوری کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی اپنا فرض پورا کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے رخصت رکھی. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو. کس بات پر شکر گزار؟ کہ اللہ نے یہ روزے مقرر کیے، اور پھر اللہ نے سہولتیں بھی رکھ دی. اس میں ہر چیز میں ایکسپشنز ہوتی ہیں اور ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رمضان دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، لہذا خوب خوب دعائیں کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کیا؟ اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے دعوت الصائم لا ترد، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. سارا دن آپ روزے سے ہیں، سارے دن میں جتنی چاہے دعائیں مانگے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. خاص سحری میں بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. للصائم فرحتان، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. تو اس وقت بھی دعا کریں، تراویح کے وقت بھی کریں، قرآن پڑھ کے بھی کریں. تو یہ خوب خوب دعاؤں کا مہینہ ہے. جو جو مانگنا ہے لسٹ بنا لے، اور پھر اس کو خاص طور پر آخری طاق راتوں کی ہر رات میں اس کو روز روز مانگے، تاکہ کوئی ایسی دعا آپ کی رہ نہ جائے کہ جو آپ کو مانگنی چاہیے. پیچھے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو پھر یہ کرنے کا وقت ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو کیا کریں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دو کام. نمبر 1 کہ بندے اللہ کی پکار پہ لبیک کہیں، جب وہ بلائے تو حاضر ہو جائیں. اور نمبر 2 اللہ پر ایمان لائیں، یعنی اس پر اعتماد رکھیں کہ وہ سب کرے گا. یہ بات تم انہیں سنا دو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے، تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی، چلو کسی کو کہہ دو وہ کر دے تمہارے لیے، اور خود چھٹی. جیسے بنی اسرائیل خود دنیا کمانے میں لگے، کھانے پینے مانگے، اور جب کہا کہ اب گائے ذبح کرو تو کہا یا موسیٰ ادع لنا، تم ہمارے لیے جا کے دعا کرو، تم ذرا مسئلہ حل کر کے آؤ. پھر فرمایا تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے. میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ یہاں بتا دیا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہمراز ہیں، ایک دوسرے کے سیکرٹس شیئر کرتے ہیں. لہٰذا ہسبینڈ کو وائف کی اور وائف کے ہسبینڈ کے سیکرٹس ادھر ادھر لیک نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح دونوں کو ایک دوسرے کی زینت ہونا چاہیے، جیسے لباس ایک زینت ہوتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے، جیسے لباس ہمارے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے، جیسے لباس جسم کے قریب ہوتا ہے. اس میں بہت سی غور و فکر کی باتیں ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور دونوں کے تعلق کو ایک دوسرے کے لیے برابر کا بتایا گیا، جیسے تم ان کے لیے ویسے وہ تمہارے لیے. اچھا، عام طور پر شوہر بیوی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں، یہ زیادہ کرے، خود کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اپنا فرض بھول جاتے ہیں، دوسروں کی ذمہ داریاں یاد کراتے رہتے، تم پہ یہ بھی ذمہ، یہ بھی تم کو یہ بھی کرنا چاہیے، تم کو یہ بھی کرنا چاہیے. ہر ایک کو
اپنی ذمہ داری سوچنی چاہیے. تم دوسرے کے لیے کرو تو دوسرا تمہارے لیے کرے گا. اور یاد رکھیے حقوق مانگنے اور کھینچنے اور ناراض ہونے سے کبھی نہیں ملتے. حقوق ہمیشہ دینے سے ملتے ہیں. ایک دوسرے کو دینے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ بن جائیں, ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود ہی ملتا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں اپنے لیے. گیو اینڈ ٹیک. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. کہ رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا تعلق, اس کے بارے میں پہلے حکم نہیں تھا تو لوگ ڈاؤٹ میں تھے, اور پھر ان کا تعلق قائم ہو بھی جاتا تو ان کے اندر ایک گلٹ رہتی کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. اور ایک حقیقت ہے کہ جب دین کا علم نہیں ہوتا, کسی معاملے کے پر شرح صدر نہیں ہوتا, تو انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے ہمیشہ. کبھی گلٹ کے ساتھ نہ جئیں, ہمیشہ اس گلٹ کو دور کر لیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاؤ پوچھو ان سے جن کو پتا ہے اگر تمہیں خود نہیں پتا. تو کسی بھی کام کو کر کے اگر شک ہو, اگر یوں لگے ٹھیک نہیں کر رہے, تو ضرور پھر کسی ایسے کو پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے, تاکہ آپ جو کام کریں اسے پوری طرح انجوائے کریں. کیونکہ جب تک انسان کا ہارٹ کسی چیز میں نہیں ہوتا, جس چیز میں دل نہیں ہوتا, خواہ وہ شوہر بیوی کا تعلق ہو, خواہ وہ دنیا کا کوئی کام ہو, تو اس وقت تک انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور دل میں شک آ گیا ہے تو اس شک کو دور کر لیں. فتاب علیکم وعفا عنکم. اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا. جو گلٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے نا, وہ تھا تو ٹھیک, لیکن تمہیں چونکہ شک تھا اس لیے اچھا اللہ نے معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق اور خاص تعلق یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ کیونکہ بعض مذاہب کے اندر شادی کرنا بھی ایک جرم ہے, لیکن ہمارے دین میں شادی عبادت ہے, سنت کی پیروی ہے, اور پھر شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق بھی ایک عبادت ہے. کسی نے حیران ہو کے پوچھا, اچھا اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خاص تعلق قائم کرتا تو یہ بھی عبادت؟ فرمایا ہاں. کیا خیال اگر وہ حرام کرتا تو اگر حرام سے بچ کر انسان حلال طریقے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ نے عبادت لکھ دیا. کتنا رحیم ہے ہمارا مہربان رب. پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. اور کھاؤ اور پیو, کھانا پینا بھی حلال ہے, حلال کھانا بھی عبادت ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, جیسے پیچھے گزرا. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. روزے کی لمٹ بتا دی گئی, کب تک کھا سکتے ہو, ٹائم بتا دیا گیا. اس وقت گھڑیاں نہیں تھی, کیلنڈر نہیں چھپتے تھے, آسمانی کلاک سے بتایا گیا اور ماحول سے بتایا گیا کہ یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. یعنی ڈاؤن آف بریک جب ہوتا ہے نا, اگر آپ کبھی فلائی کر رہے ہو تو میں نے ایک دفعہ فلائٹ پہ یہ منظر دیکھا تھا کہ جب رات دن سے الگ ہوتی ہے تو, اور وہ بالکل ایک دھاری کی شکل میں, جیسے ایک دھاگا ہوتا ہے نا, اس طرح پہلے نمودار ہوتی. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب تم دیکھو کہ رات اور دن الگ ہو رہے ہیں تو اس وقت اپنا روزہ بند کر لو. ثم اتموا الصیام الی اللیل. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. یعنی آخری لمٹ بتا دی گئی. رمضان ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے اور ایکوریٹ ٹائمنگز, کب روزہ بند کرنا ہے کب کھولنا. سارا وقت گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر الارم لگایا ہوا ہے کہ سوتے نہ رہ جائیں, ادھر لگایا ہوا ہے کہ کہیں کھاتے نہ رہ جائیں, اور پھر کہیں لیٹ نہ ہو جائے افطار میں. کتنے کانشیس, ٹائم کانشیس. رمضان ٹائم کانشیس ہونے کا مہینہ ہے, اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کام کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں اینڈ کرنا ہے. اور یہ پھر رول ہماری باقی زندگی میں بھی اپلائی ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا خاص طور پر ذکر کیا. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ٹائم کانشیس ہیں؟ جتنی پابندی ہم روزہ رکھنے اور کھولنے کے معاملے میں کرتے ہیں ٹائم کی, کیا باقی چیزوں میں بھی ایسی کرتے ہیں؟ باقی کمٹمنٹس بھی ایسے نبھاتے ہیں کہ مثلا میری کلاس اتنے بجے شروع ہو رہی ہے, مجھے اتنے بجے پہنچ جانا چاہیے, اور اتنے بجے ختم ہو رہی ہے, مجھے ختم کر دینا چاہیے. تھوڑی بہت تو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے,
مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہاتھ میں کھانا ہے اور کھا رہے ہو اور ٹائم ختم ہو جائے تو رکھو نہیں، اسے پورا کر لو. انسانی نفسیات کا بھی خیال رکھا گیا. یعنی ایکسیپشنل کیسز ہر چیز میں ہیں، لیکن اوور آل ایک ہیبٹ ہوتی ہے نا، ہر چیز میں لیٹ، ہر کام ڈیلے، وقت کی پرواہ نہیں، پابندی ہی نہیں. آج آپ دیکھیے کہ یہ سارے اصول کسی اور نے لے لیے اور ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور جھومتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں اور عمل کچھ نہیں کرتے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا، کیونکہ ہر جگہ کی ایک سینکٹیٹی ہے، ہر کام کا ایک مقام ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز اگر عبادت قرار دے دی گی تو انسان کے اچھا یہ عبادت مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھلا کھلا کر کے بتاتا ہے، بصراحت بتاتا ہے. توقع ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں گے، بچ جائیں گے غلط چیزوں سے. یعنی حدود اللہ نے اس لیے بتائی تاکہ وہ حدود کے آگے پھلانگے نہیں، ان کو لمٹس کی پابندی کریں، ود ان باؤنڈریز رہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، روزے کے احکام تو ختم ہوئے کہ روزے میں حلال چھوڑتے ہو، اب بتایا کہ حرام بھی چھوڑو. تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، کسی کا مال غصب، چوری، ڈاکہ، ظلم، زیادتی کے ساتھ مت کھاؤ. اور رمضان کے فوراً بعد اس کا ذکر کہ رمضان میں ہم حلال لقمہ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو اب تم رمضان کے بعد یا روزہ رکھ کر مارکیٹ میں جا کر حرام کمائی کیسے کر سکتے ہو؟ حرام کیسے کھا رہے ہو؟ اور خاص طور پر کسی اور کے مال پہ کیوں نظر، کسی اور پہ ظلم اور زیادتی کیوں؟ یہ بھی نہیں کرنا. یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، جس اللہ کے حکم سے تم نے روزے رکھے تھے. اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، یعنی رشوتیں بھی نہ دو. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. چاند ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو ہر ایک کی توجہ کھینچتا ہے. پہلی رات کا چاند ہو یا فل مون ہو یا آخری رات کا ہو، کسی کو نظر آ جائے، ہو نہیں سکتا کوئی کہے وہ دیکھو چاند. بھئی کتنی دفعہ دیکھا، روز دیکھتے ہیں، بھئی اتنے کیا خاص بات، لیکن وہ دیکھو چاند. ہر کوئی چاند دکھاتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس کی جو موومنٹ ہے اور اس کے جو سائزز کی تبدیلی اور اس کا یہ جو خوبصورتی ہے، اس کے ساتھ پھر بہت سے توہمات وابستہ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے، کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی یہ صورتیں کیوں ہیں؟ فرمایا کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. اب رمضان کے بعد حج کی طرف رخ موڑ رہا ہے. اہل عرب حج کے لیے جب نکلتے احرام پہن کر، اور اگر کسی وجہ سے گھر آنا پڑتا تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، بیک یارڈ سے آتے یا پچھلی دیوار پھلانگ کے آتے. یہ کوئی نیکی ہے؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اصل نیکی کس کی ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہو تو پھر کسی ضرورت سے واپس آنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور دروازے سے بھی آ سکتے ہو. اللہ ایسا ظالم نہیں کہ تمہیں سزا دے کہ تم دیوار یا چھت پھلانگ کے آؤ اب. اور یہ بھی زندگی کا ایک خوبصورت اصول دیا گیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو. ہر جگہ پر انٹر ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کو اس کے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی صحیح میتھڈالوجی اختیار کرنی چاہیے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی یہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں کہ دروازے سے گھر میں آؤ، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جو کام کریں اس کا پہلے صحیح طریقہ معلوم کریں اور اس طریقے سے کریں. رائٹ چینل، صحیح میتھڈ، جسے کہتے ہیں نا تھرو پراپر چینل. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اور اسی میں ہے تمہاری کامیابی.
یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو سکو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کا نام لے کر بھی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتے. بعض لوگ اللہ کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر معصوم بے گناہ لوگوں پر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نام سے کسی بے گناہ کی جان نہیں لی جا سکتی، کیونکہ چونکہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اس لیے اب ہمارے لیے ہر کام حلال ہو گیا. ہر کام کا ایک طریقہ ہے. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فتنہ فساد پسند نہیں کرتے، اور فتنہ انگیز لوگ، فتنہ پرداز لوگ اور فتنہ پھیلانے والے سب سے بڑے مجرم. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو. اللہ کی مسجدوں کی حرمت برقرار رکھو. کہاں سے جواز ملتا ہے مسجدوں میں بمباری کرنے کا؟ مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی انہیں بے تکلف مارو. ہاں یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی تم پہ چڑھ آیا تو تم مقابلہ کر سکتے ہو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ تو ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی مدد کس کو ملتی ہے؟ جو حدوں کے اندر رہتے ہیں، حدیں نہیں پھلانگتے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے دین کی خاطر. اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اگر تم دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو پھر تمہارا سروائیول مشکل ہوگا. انسان دنیا میں اپنے ذاتی مفاد، بیوی بچوں پر تو خوب خرچ کرتا ہے، لیکن بڑے مقاصد کے لیے عموماً لوگ خرچ نہیں کرتے. جو کمبائنڈ ایفرٹس ہوتی ہیں، کمیونٹی ایفرٹس ہوتی ہیں، یا مل جل کے جو کام کیے جاتے ہیں جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے خرچ نہیں کرتے. مثلا بہت سے لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، حالانکہ جس سڑک پہ آپ چل رہے ہیں وہ کس سے بنی ہے؟ ہوا سے تو نہیں بنی، اس پہ کچھ لاگت آئی ہے، اس کا کچھ حق ہے. تو اگر تم نہیں ٹیکس پے کرو گے تو یہ سڑکیں کیسے بنیں گی؟ یہ اسپتال کہاں سے بنیں گے؟ یہ فیسلٹیز کہاں سے آئیں گی؟ تو جس طرح دنیا کے معاملات چلانے کے لیے کمبائنڈ ایفرٹس چاہیے، اسی طرح دین کے معاملات کے لیے کوئی مسجد بنانی ہوگی تو سب کو مال لگانا پڑے گا، کوئی دینی ادارہ بنانا ہوگا تو سب کو ایفرٹ لگانی پڑے گی. تو جہاں بھی کوئی دین کا کام ہوگا جب تک سب اپنا جان مال نہیں لگائیں گے تو کام نہیں ہو سکتا. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو عدل کا بدلہ دے، برابر کا کام کرے. محسن وہ ہوتا ہے جو حق سے زیادہ دے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اپنی نام بری اور شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے اتنے حج کیے اور میں الحاج ہو گیا. نہیں، اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. اب یہ کچھ ریچولز کا ذکر ہے، جب آپ حج پہ جائیں تو ساری تفصیلات پڑھ لیں، اور اس پہ کیسٹس بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں. تو اگر آپ کا اس سال ارادہ ہو تو رمضان کے فوراً بعد پڑھنا لکھنا شروع کر دیجئے، بغیر علم کے حج کرنے مت جائیے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو
یعنی تقوی اختیار کرو حج کے موقع پر بھی. جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، حج ان کے علاوہ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کہیں کہ آپ کو سردیوں کا مہینہ بہت سوٹ کرتا ہے اس لیے آپ اپنی کنوینئنس سے جا کے ساری جگہوں پر پھر آ کے آ جائیں گے اور آپ کا حج ہو گیا، تو نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک وقت، ایک جگہ، ایک دن اور ایک مہینے میں لوگ اکٹھے ہوں، کیونکہ اجتماعیت کا اپنا فائدہ ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. یہ حج کا سفر اور تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ بے حیائی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، گناہ کے کام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہی تعلیمات ہیں ہر اکٹھی ہونے والی جگہ پر، جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہوں. مسجد میں اکٹھے ہوں تو وہاں بھی یہی حکم ہے. کیا؟ نہ بے حیائی، نہ لڑائی جھگڑا اور نہ گناہ کے کام. کسی دینی ادارے میں دین کا کام، دین کی خدمت کرنے کے لیے اکٹھے ہو تو بھی یہی حکم ہے. کوئی بے حیائی نہیں، کوئی ایسی باتیں ایک دوسرے کو مت کرو، گالی گلوچ نہ دو. گالی گلوچ جو ہے وہ بھی بے حیائی کا کام ہے. کوئی بد زبانی، کوئی بد اخلاقی نہیں. اسی طرح ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کا کام، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا. کیونکہ جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے وہاں اگر یہ کام شروع ہو گئے تو مقصد پیچھے چلا جائے گا اور کام تقوی کی روح سے خالی ہو جائیں گے. اور پھر اللہ کو صرف ظاہری ریچولز نہیں چاہیے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم کرو گے نیکی کا کوئی کام اللہ اس کو جانتا ہے. لوگ نہیں جانتے تو کیا ہوا، اللہ تو جانتا ہے. کیا لوگوں سے ریوارڈ لینا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ لوگ تو بیچارے خود مسکین فقیر، لوگ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ لہذا لوگوں سے سودا نہیں کرنا چاہیے نیکیوں کا. کوئی بھی نیکی کرے تو اللہ کے لیے، اس کا صلہ اور جزا چاہے تو اللہ سے، کیونکہ جو جزا وہ دے سکتا ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر، ایٹم کے برابر بھی کوئی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو دیکھ لے گا اور وہ اس پر جزا دے گا. وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ساتھ لے کے جاؤ. حج کرنے جا رہے ہو، اللہ کے گھر جا رہے ہو تو تیاری کر کے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی بھی ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ تقوی کے بغیر حج نہیں. اللہ کے خوف کے بغیر کام بے روح ہو جاتے ہیں. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. تو جو عقل مند ہے وہ لازماً تقوی اختیار کریں گے. دوسرے معنوں میں تقوی اختیار کرنا عقل مندی کی علامت ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، عبادت کا وقت ہے، دنیا کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو. اس سے بھی یہ ایک اصول ملتا ہے کہ اگر انسان دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے اور اگر اس سے اپنی دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، مثلاً اگر کسی کو کوئی کام کرنے میں کچھ تنخواہ مل رہی ہے یا کسی طرح کا کوئی کمپنسیشن اس کی ہو رہی ہے، لیکن انسان کی نیت خالصتاً اللہ کی خاطر وہ کام کرنے کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسانی ضروریات بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو اسی لیے حج کے موقع پر تجارت کو بھی جائز قرار دے دیا گیا. حالانکہ تجارت خالصتاً دنیا کا کام، لیکن ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ کمپارٹمنٹس میں نہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. رمضان ہے، بیویوں سے تعلق بھی جائز ہے ایک مخصوص حصے میں. اسی طرح حج ہے، تجارت بھی جائز ہے. زیادہ راہ لے کے جا رہے ہو، کھانے پینے کے سامان نہ مت بھولو، تقوی بھی ساتھ لے کے جانا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، کیونکہ حج کا موقع ہے ہی اللہ کی یاد کا. اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، یعنی خود ساختہ طریقے نہ نکالو ذکر کے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو. اپنے آپ کو خاص مت کرو، کیونکہ اہل عرب کہتے تھے ہم تو خاص لوگ ہیں لہٰذا ہم وہاں نہیں جائیں گے جہاں عوام جاتی ہے. نہیں، اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں، سب کو ہی آنا ہوگا، وہ سارے ریچول سب کو ادا کرنے ہوں گے، سب کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہو. ایسے خیالات اگر دل میں آ بھی جائیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تکبر ہو کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، یہ خاص ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ کے گھر میں سب ایاز و محمود برابر ہیں.
اور نہیں معلوم کہ ایاز محمود سے زیادہ بڑا رتبہ پالے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو. اہل عرب حج سے فارغ ہو کر پرانے دور جاہلیت کے قصے کہانیاں دہراتے اور اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کر کے فخریہ شعر و شاعری کرتے اور اپنی تاریخ بیان کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے ہو اللہ کو یاد کرنے، اللہ ہی کو کرو، ماں باپ کو یہاں نہیں کرو، بلکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اشد ذکرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. تو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، وہ حج پہ جا کے صرف دنیا مانگتا ہے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ دنیا کے لیے گیا تھا، دنیا ہی دیکھتا رہا، بازاروں میں ہی گھومتا رہا اور دنیا ہی مانگ کے واپس آ گیا. دنیا وہاں بھی نہ چھوٹی، جبکہ مقصد کیا تھا وہاں کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو. اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق، کوشش کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے. جو دنیا کے لیے جتنا کرے گا اتنی دنیا ملے گی، اور جو آخرت کے لیے جتنا کرے گا اس کے مطابق آخرت ملے گی. اصل میں کام کی جگہ تو یہی دنیا ہی ہے، یہی کرنا ہے، دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں. اور بعض اوقات دنیا کے لیے کرتے ہوئے بھی نیت آخرت کی ہو تو انسان اس سے بھی آخرت کما لیتا ہے. اور کچھ لوگ دین کے لیے کرتے ہوئے بھی نیت خراب ہے تو صرف دنیا ہی کماتے ہیں، آخرت کچھ نہیں لیتے، آخرت کا حصہ نہیں ہوتا. تو ڈیپینڈس کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، یعنی حج اور ذکر ساتھ ساتھ. کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حج کون سا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کے پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے. واتقوا اللہ